فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض باصفا کے واسطے. قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے. جی سامعین، جس طرح کہ ہر سال کی طرح آج بھی ہم چشتی میڈیا کے پلیٹ فارم سے حاضر ہیں آپ کے سامنے، اور ماہ رمضان المبارک کی ماشاءاللہ آمد ہے. تو آج ہم انشاءاللہ مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف سے براہ راست فیض رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. تو آج کے جو ہمارے مہمان ہیں بہت ہی پیاری شخصیت اور شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار، مفتی و محتمم دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف، آپ تشریف لائے. ہم ان کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو موسٹ ویلکم کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی لمحات سے ہمیں چند لمحات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو اور آپ کے صحت میں برکت عطا فرمائے. اور ساتھ ہی ہمارے اسناخاں محترم جناب محمد غلام مصطفیٰ بزمی صاحب جو ہمارے جامعہ کے ڈاکٹر بھی ہیں اور ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ کے انچارج بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں. تو آج ہم ان سے کلام اعلیٰ حضرت سنیں گے. یہ ہماری آج کی جو پہلی ٹرانسمیشن ہے. تو سب سے پہلے ہمارا جو ہے وہ ذہن اور ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز کریں. جی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا. گئے ہوئے دل کو اسر کیا، گئے ہوئے دل کو اسر کیا. یہ
یہ تاب و تواں تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تاب و تواں تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھولے کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محترم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب نے کلام اعلیٰ حضرت پیش کیا اور بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی خوبصورت آواز میں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم ان کے بھی مشکور ہیں, ان کی بھی کافی مصروفیات ہیں اور اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ماشاءاللہ ہر سال ہی پہلی ٹرانسمیشن میں یہ تشریف لاتے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ تشریف لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو بھی سلامت رکھے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ رمضان المبارک کے بارے میں. تو آج معاشرے میں روزے کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں اور دیہات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس چیز کا علم نہیں. تو وہی سوالات ہم نے رکھے ہیں اور ہم قبلہ پیر صاحب سے گزارش کریں گے پہلے سوال کے بارے میں کہ روزہ ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. تو لیکن اگر بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے نہ کوئی رکھ سکے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے اور کئی لوگ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. روزہ ان پر فرض ہے لیکن بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اس ضمن میں یہ واضح ہو کہ بیمار دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ بیمار ہیں کہ جن کے جلد صحت یابی کی توقع کی جاتی ہے, تھوڑی دیر دوائی استعمال کریں گے, رمضان میں یا رمضان کے بعد تندرست ہو جائیں گے. کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے تو حکم یہ ہے کہ وہ رمضان شریف کے جتنے روزے بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتے ان پر رمضان المبارک کے بعد اتنے دنوں کی قضا لازم ہے. رمضان کے بعد اتنے دنوں کے وہ روزے قضا کریں گے. دوسرے بیمار وہ ہوتے ہیں کہ جن کے صحیح ہونے کی جلد صحیح ہونے کی توقع نہیں کی جاتی. مثلا دل کا کوئی مریض ہے یا شوگر کا مریض ہے تو یہ مرض ایسی نہیں ہے کہ وہ سال 6 مہینے بعد یہ صحیح ہو جائے گی. ایسی صورت میں ان کے لیے فدیہ لازم ہے. وہ روزے رمضان المبارک کے نہیں رکھ سکتے, اس لیے رمضان المبارک کے
ابتدا میں یا رمضان المبارک کے اختتام پر وہ اپنے روزوں کا فدیہ دیں گے. اسی طرح بوڑھا آدمی جس کا بڑھاپا ختم نہیں ہو سکتا، دن بدن کمزوری بڑھتی چلی جاتی ہے، جی اس کے لیے تو حکم یہی ہے کہ وہ بھی فدیہ ادا کرے گا. ایک روزے کا فدیہ نصف سا یعنی 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر کلو نہیں، جی 2.25 سیر گندم. آج کل کلو چلتے ہیں، پہلے سیر چلتے تھے. جی تو 2.25 سیر گندم کے حساب سے وہ روزانہ کا فدیہ یا گندم دے گا تو یا پھر اس کی قیمت. تو اسی طرح حساب لگا لے کہ اگر ایک دن کا فدیہ 2.25 سیر گندم ہو تو پورے مہینے کی وہ کتنی گندم بنتی ہے؟ 30 روزوں کی گندم کتنی بنتی ہے؟ اس کی یا قیمت دے دے یا اتنی گندم کسی مستحق کو دے دے جو اپنی مرضی سے استعمال کر سکے. جی یہ تو ہے بیمار اور بوڑھوں کے متعلق شرعی حکم. جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں گے. اور ایسے مریض جو جلدی تندرست ہو جانے کی توقع ہے تو پھر وہ رمضان المبارک کے بعد اتنے روزوں کی قضا کریں گے جتنے روزے وہ نہیں رکھ سکے. اور ان کے لیے نماز تراویح بھی ضروری ہے. نماز تراویح ان کے لیے بھی سنت ہے. وہ نماز تراویح کی فضیلت کو اور اس کے اجر و ثواب کو وہ ضائع نہ کریں. جی نماز تراویح کی فضیلت ضرور حاصل کریں. اور جو ایسے بیمار ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے، روزے کا فدیہ انہوں نے دے دیا یا دیں گے، ارادہ کر لیا ہے، جی تو اس فدیے کو لیٹ کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر زندگی وفا نہ کرے جی تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی اپنا فدیہ خود ادا کر کے جائیں. ماشاء اللہ. تو یہی ان کے لیے شرعی حکم ہے. اور اگر کوئی فجر کی اذان کے درمیان کھا پی لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ آج اس دور میں اکثر دیہات میں یہ کیا جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور کھا پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک اذان جاری ہے تب تک ہم کھا پی سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ وہ مسئلہ ہے جس میں عموماً لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ہر گھر کی ضرورت بھی ہے. اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ سحری تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے جی اور اسی عشاء کی نماز کا ایک حصہ ہے وتر، اور عشاء کے وقت میں ہی تہجد کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے. تو روزہ رکھا جاتا ہے عشاء کے آخری وقت میں جو کہ سحری ختم ہونے سے پہلے کا وقت ہے. جی تو اگر کوئی آدمی لیٹ اٹھتا ہے، دیر سے اٹھنے کی وجہ سے وہ دیر سے کھانا کھانا شروع کرتا ہے، اتنے میں اذان شروع ہو جاتی ہے. لیکن اس مسئلے کا انہیں علم نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے فجر کی نماز کے ٹائم میں، جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. روزہ رکھتے ہیں عشاء کے وقت میں. جب عشاء کا وقت گزر گیا، پاؤ پھوٹ پڑی، اس کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، تو فجر کی اذان ہوگی فجر کے ٹائم میں، جبکہ سحری کھانا ضروری ہے عشاء کے آخری ٹائم میں. سبحان اللہ. تو پھر جو اذان کے درمیان کھانا کھا لیتا ہے وہ روزے کے اس معیار پر پورا نہیں اترا. تو اس لیے عشاء کا ٹائم گزر جانے کے بعد اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس دن اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جی ضرور. اور جو ائمہ مساجد ہے خاص طور پر، جی ضرور، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اختتام سحری کا اعلان پہلے کریں، جی ضرور، کچھ وقفہ رکھ کے وہ فجر کی اذان پڑھا کریں. جی ضرور. اور کچھ ائمہ حضرات علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ فجر کی اذان کو ہی اختتام سحری سمجھتے ہیں. جی تو اس سے لوگوں کے روزوں پر فرق پڑتا ہے، کئی لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں. جی ضرور. اس لیے ضروری یہ ہے کہ اختتام سحری کا اعلان عشاء کے وقت کے اینڈ پہ کیا جائے اور فجر کی اذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کہی جائے. سبحان اللہ. تو اس لیے یہ اگر فرض کو اور امتیاز کریں گے تو ہمارے
روزے نقصان سے بچ جائیں گے اور ہم روزے کے معیار پر پورا اتریں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر فجر کی اذان کے ٹائم سے پہلے اذان پڑھ دیتے ہیں جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اذان ہو جائے گی یا اگر کوئی فجر کی اذان سے پہلے یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان پڑھتا ہے جی ضرور، تو وہ اذان صحیح نہیں ہے اور اس اذان پر نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، اگر غلطی سے، جی ضرور، نادانی سے یا غلطی سے، مسئلہ کا علم نہ ہونے کی وجہ سے جی ضرور، اگر کوئی وقت فجر کا شروع ہونے سے پہلے اذان پڑھ دیتا ہے جی تو ابھی تو فجر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا، تو وہاں اذان پڑھنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر کوئی اذان پڑھتا ہے تو اس اذان پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اگر کوئی- اذان کا یعنی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان دوبارہ کہی جائے اس مسجد میں۔ ٹھیک، اگر وہ نہیں کہتے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ جس طرح دیہات میں اکثر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ پھر دوبارہ کہنے، اگر دوبارہ اذان نہیں پڑھتے یا اس میں اپنی وہ توہین سمجھتے ہیں جی۔ کہ اذان ہم نے پڑھ دیا تو اب دوبارہ اذان نہیں پڑھنی، تو یہ مسئلے کے خلاف چل رہے ہیں، وہ شریعت کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں۔ وقت شروع ہونے کے بعد اذان دوبارہ کہنا تاکہ سب لوگ اس اذان کی پابندی کریں، کیونکہ لوگ تو ہوتے ہیں اذان کے انتظار میں، بے شک، تو جو اذان ہی غلط ہو اس پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، اور اگر کوئی اس اذان پر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی مشکوک ہوتی ہے۔ ٹھیک، اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے لیے نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ ہاں جی، یہ بھی عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے نماز تراویح بھی نہیں ہے، جی ضرور، اور اگر کوئی نماز تراویح ادا کر لے تو اس کی وجہ سے اس پر روزہ لازم ہو جاتا ہے۔ جی یہ بات غلط ہے۔ رمضان شریف کا روزہ رمضان کے آنے سے فرض ہوتا ہے، جی نماز تراویح کی وجہ سے فرض نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کا روزہ یہ تو سب پر فرض ہے، الحمدللہ سب جانتے ہیں، جی ماشاء اور نماز تراویح کی الگ حیثیت ہے جو کہ سنت کی حیثیت ہے، اللہ، جی تو سنت کو سنت کے درجے میں رکھا جائے گا، فرض کو فرض کے درجے میں رکھا جائے گا۔ سبحان، تو روزے کی وجہ سے نماز تراویح فرض نہیں ہوتی اور نماز تراویح کی وجہ سے روزہ فرض نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، روزے کی اپنی حیثیت ہے، نماز تراویح کی اپنی حیثیت ہے۔ ماشاء اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے بھی نماز تراویح کی وہی حیثیت ہے جو روزہ رکھنے والے کے لیے حیثیت ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، لہٰذا اگر وہ اس میں کوتاہی سمجھتا ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو نماز تراویح پڑھ کے میں نے کیا کرنا ہے، تو یہ غلط ہے۔ نماز تراویح کی فضیلت کو وہ نہ جانے دے، تو روزے کا عذر ہے بیماری کی وجہ سے تو پھر اس کی قضا لازم ہے، اور اگر قضا نہیں تو پھر دوسری صورت میں کفارہ لازم ہے، فدیہ لازم ہے، تو وہ فدیہ ادا کر دے گا۔ سبحان، کفارہ اور چیز ہے، فدیہ اور چیز ہے۔ جی کفارہ ہوتا ہے جان بوجھ کر روزے کو توڑ دیا جائے یا جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا جائے، تو ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے یا 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو وہ کفارہ اور چیز ہے۔ اور فدیہ اس شخص کے لیے کہ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا بیماری کی وجہ سے، اور بیماری کے صحیح ہونے کی توقع بھی نہیں ہے، جی یا بڑھاپا ہے تو بڑھاپا ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، جی بڑھاپے کی کمزوری دن بدن بڑھتی جاتی ہے، تو ایسے لوگ معذور لوگوں کے لیے، بیماروں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے فدیے کا حکم ہے کہ وہ رمضان شریف شروع ہوتے ہی پورے مہینے کا وہ فدیہ ادا کر دیں، سبحان اللہ، تو عند اللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جو آج کے اس معاشرے میں دیہات میں تو یہ زیادہ تر سوال پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے شہروں میں بھی اس طرح کا ہو مسئلہ، کہ جو نماز تراویح ادا کر لیتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو گیا، تو جو روزہ رکھ لیتا ہے تو نماز تراویح نہیں پڑھتا، وہ تو آپ نے ارشاد فرما دیا، تو کہتے ہیں کہ اگر نماز تراویح پڑھی ہے تو اب صبح روزہ رکھنا بھی اب لازم ہو گیا۔ تو نماز اگر تراویح کی وجہ سے، جیسے میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ نماز تراویح پڑھنے کی وجہ سے روزہ لازم نہیں ہوتا، جی اگر کوئی نماز تراویح پڑھ لیتا ہے اس کو اجر و ثواب فضیلت مل جاتی ہے، جی ضرور، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے رعایت ہے، اگر نہیں روزہ رکھ سکتا تو پھر یا قضا یا پھر فدیہ، یہ دو ہی چیزیں ہیں، جی تو پھر روزہ لازم ہوگا، اس کی اپنی حیثیت ہے، نماز تراویح کی اپنی حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ نماز تراویح ضرور پڑھے۔
سبحان اور جو نماز تراویح پڑھتا ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ نماز تراویح پڑھنے سے روزہ فرض ہو جائے گا تو میں بیمار ہوں تو میں کیسے روزہ رکھوں گا، یہ بھی غلط ہے۔ نماز تراویح وہ ضرور پڑھے، روزے کا یا فدیہ ادا کر دے تو یا پھر روزے کی قضا لازم ہوگی اس کے ذمہ۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سوال ہے، وہ ایک جس طرح کا بھی ہے کہ وہ آج کل کہہ رہے ہیں جیسے چاند کا یہ مسئلہ بنا تھا اور کل تراویحاں ادا نہیں کر سکے لوگ، تو اب آپ پوچھ رہے تھے کہ ہم عید کے بعد یہ تراویحوں کی قضا کریں گے یا اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ قضا ہوتی ہے فرض نمازوں کی، جی نماز تراویح فرض نہیں ہے، اس کی حیثیت سنت والی ہے۔ جی اور چاند کا اعلان رویت کا یعنی لیٹ سے ہوا ہے جی ضرور۔ تو پھر اس میں لوگ معذور ہیں، جو تراویح نہیں ادا کر سکے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف ہے، اور جنہوں نے ادا کر لی انہوں نے فضیلت پا لی۔ ماشاء اللہ۔ تو لیٹ اعلان ہونے کی وجہ سے اگر تراویح رہ جاتی ہیں تو اس میں بندے گناہ گار نہیں ہوتے۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثناء ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب کی طرف، اور ان سے پھر گزارش یہی کرتے ہیں کہ وہ کلام اعلی حضرتیہ میں سنائیں، اور اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جو ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ کا تقریباً ایک ماہ میں 2 مرتبہ انعقاد ہوتا ہے، کبھی کبھار 3 مرتبہ بھی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں، اور یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس میں آپ کو پہلے تو میں عرض کروں گا قبلہ پیر صاحب سے کہ یہ ارشاد فرمائے، اور اس کے بعد ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب جو انچارج ہیں ان سے پوچھیں گے کہ ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں آپ تھوڑا سا ارشاد فرمائیں کہ ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ یہ حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں بھی ہم لگوایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، ڈسپینسری بھی بنوائی تھی، اور وقتاً فوقتاً ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ کے ذریعے ادویات بھی لوگوں کو فری فراہم کی جاتی تھی۔ لیکن آپ کے پردہ پوشی کے بعد اب ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ جناب بزمی صاحب کی محبت ہے، ان کا تعاون ہے، ان کی محبت اور خلوص ہے ان کا، ماشاء اللہ۔ کہ حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی یہ آپ کے ساتھ بطور نعت خوان محفل میلاد وغیرہ میں شرکت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بھی ان کی یہ محبت حاصل ہے کہ الحمدللہ یہ میلاد شریف کی محفلوں میں جس طرح حضور محدث عبدالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جایا کرتے تھے اس طرح ہمارے ساتھ بھی یہ جاتے ہیں۔ سبحان تو یہ ان کا خلوص ہے، ان کی محبت ہے۔ اور پھر ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ یہ ہم خدمت خلق کو بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خدمت خلق کرنے سے، مخلوق کی خدمت کرنے سے ہمارے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ مہینے میں تقریباً یہ 4 سال سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ ہر مہینے میں 2 بار یا 3 بار سبحان ہر 15 دن کے بعد عموماً لگایا جاتا ہے۔ اور اس میں کبھی آنکھوں کے ڈاکٹر تشریف لاتے ہیں، کبھی دل کے، معدہ جگر گردوں کے، اور کبھی جوڑوں پٹھوں ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر صاحبان تشریف لاتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ ہماری ریکویسٹ پر وہ لبیک کہتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں، تو مریضوں کا فری علاج بھی کرتے ہیں اور فری چیک اپ بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور بعض اوقات عورتوں کے مسائل اور بچوں کے مسائل کے لیے بھی کیمپ لگائے جاتے ہیں۔ ماشاء اور ہمارے آئی کیمپ میں 100 سے زیادہ افراد کے آنکھوں کے آپریشن بھی ہو چکے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور ان کو فری لینز بھی ڈالے گئے ہیں ماشاء ابو الفیض فری کیمپ کی طرف سے۔ ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ مخلوق کی خدمت کر کے، عوام کی خدمت کر کے ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور ہم اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ ابو الفیض فری ڈسپینسری مستقل طور پر چھوٹے سے ہسپتال کی صورت میں ماشاء اللہ۔ وہ تعمیر ہو رہی ہے، دیواریں اس کی کھڑی ہیں، اور صرف لینٹر ڈالنے کی کمی ہے، جی۔ اور جس وقت لینٹر ڈل جائے گا تو اس وقت باقاعدہ طور پر
روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ روزہ بنیاد پر ابو الفیض فری ڈسپنسری بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. ماشاءاللہ. اور علاقے کے جو عوام ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ سے استفادہ کر چکے ہیں اور انہیں آرام اور سکون نصیب ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں بے شک. اور وہ عوام بھی ہم سے بہت خوش ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہمارے اہل محبت کے تعاون سے یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری و ساری رہے گا. انشاءاللہ. بزمی صاحب جی اب ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ جب خدمت خلق کرتے ہیں ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ میں اپنا ٹائم دیتے ہیں. دیکھیں آج کے اس دور میں جتنی مہنگائی ہے اور جس قدر آٹے کی، گھی کی یا اس طرح کی راشن کی کافی ضرورت ہے اور لوگوں کو مل نہیں رہا، اس دور میں بھی بحمد اللہ تعالی مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگراں کے اس عظیم پلیٹ فارم سے حضور قبلہ شیخ الحدیث پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر سرکار، ماشاءاللہ آپ اتنا بڑا ادارہ بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ خدمت خلق کے لیے ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ کا بھی ایک ماہ میں تقریباً 3 مرتبہ انعقاد ہوتا ہے. تو اب ہم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ بزمی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ خدمت خلق کرتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون ملتا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں اور اس کے بعد ساتھ ہی کلام اعلیٰ حضرت وہ ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ابو الفیض فری میڈیکل کیمپ لگانے کا حکم شیخ الحدیث صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبیٰ چشتی صاحب المعروف چند پیر آپ نے حکم فرمایا تو میں نے آپ کے حکم پہ لبیک کہا اور الحمدللہ کافی عرصہ پہلے میں قبلہ حضرت صاحب کے حکم سے خانقاہ ڈورا میں ابو الفیض فری ڈسپنسری بھی چلاتا رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے آپ کے ساتھ جو وقت گزارا مجھے وہ وقت یاد آتا تھا تو میں نے کہا کہ میرے حضرت نے اتنی خدمت کی ہے تو اس خدمت کو مزید آگے بڑھانا چاہیے. ماشاءاللہ. الحمدللہ میں ان تمام حضرات کا جو میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو میرے ساتھ میڈیکل کیمپ میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے شانہ بشانہ چل رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام حضرات سے کہ ہم جو مشن لے کے چلے ہیں، میرا اپنا جو دل ہے وہ میرا کہتا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد وہاں ڈسپنسری چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں. جو حضرات ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہیں وہ مل کے تعاون کریں تاکہ ہم اس پرفتن دور میں جس وقت 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کھانا لوگوں کو نصیب نہیں ہو رہا تو ہم مفت میں ان کو 2 دن کی کم از کم دعائی تو فراہم کر سکیں. ماشاءاللہ. تو میرا قبلہ پیر صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اپنے مریدین حضرات سے یہ درخواست کریں کہ ہمارے ساتھ مکمل تعاون کریں اور انشاءاللہ. اور سکون کی بات یہ ہے کہ سکون، آپ نے پوچھا سکون کتنا ہوتا ہے. الحمدللہ پچھلے دنوں ہم نے جب کارڈیالوجی دل کا کیمپ لگایا تو مجھے اتنی خوشی نصیب ہوئی 171 مریضوں کا چیک اپ ہوا اور الحمدللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب، میں ان کے لیے تہہ دل سے مشکور ہوں، ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے. تو انہوں نے اپنی طرف سے 11 بندوں کی ایکو بھی کی. الحمدللہ وہ ٹیسٹ جو غریب آدمی کروا نہیں سکتا وہ ہمارے ادارے میں الحمدللہ 1000 فیس کے ساتھ ہوا، جو 5000 فیس میں دوسرے لوگ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ سکون تبھی ملتا ہے جب کسی کی خدمت دل سے کی جائے. دل سے خدمت کی جائے تو سکون ضرور ملتا ہے. ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کامیاب قبول کرے اور ہمیں زندگی اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے. اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضور پیر ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان
تا قیامت جاری و ساری رہے اور لوگوں کو اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے۔ تو کلام اعلیٰ حضرت جی وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے سبحان ہیں، اللہ سبحان اللہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، سبحان اللہ، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، پھول تو پھول میری آنکھوں میں، سبحان اللہ، پھول تو پھول میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، اور اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں ماشاء اللہ کیا بات، اس گلے کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کیا بات، یہاں میرے شیخ طریقت حضور ابو الفیض رحمۃ اللہ علیہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے وہ تو اپنی لکھا کہ مجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے لکھا کریں پڑھا کریں کہ مجھ سے کتے ہزار، کہ میرے ورگے کئی ہزار ہیں، کیا بات ماشاء کوئی کیوں پوچھے تیرے بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ
تجھ سے کیتے ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان